تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. دنیا بھر میں جہاں پر کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے سیفٹی میجرز پورے لیے جاتے ہیں، اور آپ کا کام ہے وہاں جہاں کے وزٹ کر کے دیکھنا کہ وہاں پر سیفٹی میجرز پورے لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے. وہ کوئی غیر آباد علاقہ نہیں ہے، وہ لاہور کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال ہے لوگوں کی، جہاں پہ دنیا سے لوگ وہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس جگہ. کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سائٹ پہ پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے. تو ڈی جی ایل ڈی اے صرف اتنا لگا دینا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، احتیاط کیجیے. جب وہاں پر لائٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ روشنی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بلب نہیں جل رہا، تو کون پڑے گا کھڑا ہو کے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے؟ اور پہلے کھڑا ہو کے پڑے گا، اندھیرے میں لائٹ موبائل کی جلائے گا، اس کو سامنے رکھ کے پڑے گا کہ یہاں کام ہو رہا ہے. اور وہاں پہ پارکنگ ہے، کسی نے بنا لی ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے ٹریفک پولیس کدھر ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کدھر ہے. اور میں پلیز الاؤ می ٹو سے، اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی، میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا، بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے، ان کو کہتے، ان کو ہیلپ کرتے. ہم ان کو چور ڈاکو مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، جو ورچوئل دورے کر کے ڈسٹرکٹس کے. اور میں کبھی کسی چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ نہیں کرتی، اس چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں. میں آنیسٹلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. میں بھکر گئی ہوئی تھی، ایک منٹ جس طرح میں نے گزارا ہے، یہ میں آپ کو. ابھی سیکرٹری ہاؤسنگ نے کہا کہ 500 ارب روپے کا کام ہو رہا ہے. بالکل 500 ارب روپے کا پورے پنجاب میں، شاید اس سے زیادہ کا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. سڑکیں بن رہی ہیں، بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے، سڑکوں کو کھلا کیا جا رہا ہے، سیویج بہتر ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کام، چاہے وہ 500 ارب کا کام ہو، 700 کا ہو، 1000 ارب کا ہو، یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے ہو رہا ہے، ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے لیونگ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ ان کو مارنے کے لیے نہیں ہو رہا. اور دنیا بھر میں یا تو ہو کہ کوئی ریموٹ سا ایریا ہو، کوئی لاہور کا یا کسی اور شہر کا، ریموٹ شہر کا کوئی ریموٹ سا ایریا ہو، تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا زیادہ آمد و رفت نہیں ہے، اور وہاں پر ڈچ کھلا رہ گیا ہے یا مین ہول کھلا رہ گیا. یہ لاہور کا سب سے زیادہ جو جہاں پر سب سے زیادہ فٹ فال ہوتی ہے، داتا صاحب کے آس پاس صرف لاہور کے نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اتنا پرائم ایریا جہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہے، وہ جگہ وہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے، اور وہاں پہ کتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوئی کہ وہاں کام بھی نہیں ہو رہا، اور کام بند کر کے جو ورکرز ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں یا جو بھی ہے وہ جا چکے ہیں. اور اس کے بعد کسی کو پرواہ نہیں کہ وہاں پر کوئی ڈچ کھلا رہ گیا ہے، کوئی مین ہول کھلا رہ گیا ہے، کچھ کھلا رہ گیا، کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں پر. اور اے سی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. دنیا بھر میں جہاں پر کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے سیفٹی میجرز پورے لیے جاتے ہیں، اور آپ کا کام ہے وہاں جہاں کے وزٹ کر کے دیکھنا کہ وہاں پر سیفٹی میجرز پورے لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے. وہ کوئی غیر آباد علاقہ نہیں ہے، وہ لاہور کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال ہے لوگوں کی، جہاں پہ دنیا سے لوگ وہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں. اور اے سی ایس صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے، ایک تو وہاں پہ پارکنگ ہونی نہیں چاہیے. پارکنگ وہاں پہ تھی، وہاں پہ لوگ کوئی چارج کر رہے تھے، کون پارکنگ کو دیکھ رہا تھا وہ ایک الگ بات ہے. بات یہاں پہ پارکنگ کی نہیں ہو رہی. پارکنگ ہو یا نہ، وہ کورڈ کیوں نہیں تھا؟ پارکنگ تو بعد کا ایشو ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن وہ کورڈ کیوں نہیں تھا؟ اس کا ایشو ایک ہی ہے کہ کھلا چھوڑ دیا، کسی کو پرواہ نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ کھلا چھوڑ دیا، بلکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سائٹ پہ پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے. تو ڈی جی ایل ڈی اے صرف اتنا لگا دینا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، احتیاط کیجیے. جب وہاں پر لائٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ روشنی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بلب نہیں جل رہا، تو کون پڑے گا کھڑا ہو کے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے؟ اور پہلے کھڑا ہو کے پڑے گا، اندھیرے میں لائٹ موبائل کی جلائے گا، اس کو سامنے رکھ کے پڑے گا کہ یہاں کام ہو رہا ہے. اور کتنے لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ خاتون جو بیچاری گری ہے، اول تو وہاں لائٹ نہیں تھی، وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، وہ پڑھ بھی سکتی ہو تو وہ پڑھے گی کیسے؟
रुक रुक के कौन पढ़ता है कि पैनाफ्लेक्सिस पे क्या लिखा हुआ? आपने मुझे कहा कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, बिल्कुल है. सुपरवाइज़र कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पाक का, बिल्कुल है. एग्जीक्यूटिंग एजेंसी टीपा है, एलडीए है, बिल्कुल है, वो कसूरवार है. लेकिन फ्रैंकली कमिश्नर लाहौर आपका, डीसी लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, एलडीए का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर. मेन जगह पे कोई प्राइम एरिया शहर का, वहाँ पे काम हो रहा है और आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो एम्पली सिक्योर किया हुआ है आम आवाम के लिए कि नहीं किया गया. और वहाँ पे पार्किंग है, किसी ने बना ली है और वो पैसे ले रहा है, आप लोगों को ये भी पता नहीं है. ट्रैफिक पुलिस किधर है, पुलिस डिपार्टमेंट किधर है? उनको नहीं पता कि यहाँ पर कोई खड़ा होकर पैसे ले रहा है पार्किंग के, तो हम चेक तो करें कि वो लीगल है इलीगल है, क्या कर रहे हैं? ये बाकी सब बातें बेमायनी है. बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए. और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है. भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है. चीफ सेक्रेटरी साहब, आज आपको शायद अंदाजा होगा कि इस मामले पे मैं इतनी सख्ती क्यों करती हूं. पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, हर चीज पे मेरा स्ट्रेस होता है हर मीटिंग के अंदर कि कोई मैन होल खुला ना रहे. क्योंकि मैन होल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं. और मैं, प्लीज अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता? जिन्होंने उस जगह को खुला छोड़ा हुआ है उनके अपने घर में बच्चे नहीं है. इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है. और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी? उसने कंफ्यूजन फैलाई. और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. कि वालिद साहब ने कह दिया कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे. ताल्लुकात ठीक करने ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मैन होल खुला था उसमें ना गिरती, वो गिर गई हुई थी वहां पर. ताल्लुकात जैसे भी थे उन दोनों मियाँ बीवी के आपस में, उससे हमारा क्या लेना देना है? वो आपके पास ताल्लुकात खराब होने की शिकायत लेके नहीं आए, वो आपके पास मैन होल में गिरने की शिकायत लेके आए थे. एंड एवरीथिंग आई हैव बीन सेइंग, जहां पर मैं खुद जो वर्चुअल दौरे करके डिस्ट्रिक्ट्स के, और मैं कभी किसी चीज पे मैं डीसी को फारिग करती, इस चीज पे मैं डीसी को फारिग करती हूँ जहाँ पे खुले मैनहोल में बच्चा गिर जाए. उस दिन मुझे शायद फैसलाबाद की वीडियो थी, मुझे इतना अच्छा लगा, कल की वीडियो थी कि कोई मैनहोल था खुला, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट थी. तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार दूर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि मैनहोल खुला है, वो फौरन आया और उसने उसको इर्द गिर्द सिक्योर किया. और जब तक उसने उसको बंद नहीं करा लिया, वो उसके ऊपर पहरा देता रहा ताकि कोई गिर ना जाए. सड़क थी. और यहाँ पर लाहौर, कोई राजनपुर या कोई लिया भक्कर की बात नहीं हो रही जहां पे दूर दराज के इलाकों में कोई जाता है. लाहौर सेफ सिटी. और कितना टाइम लगता है ये देखने में कि सेफ सिटी के कैमरे में देखने के लिए, सीसीटीवी फुटेज में देखने के लिए कि आया वो गिरी है या नहीं गिरी. मैंने कॉल की उसी वक्त रात को सेफ सिटी के हेड को, एसएम को मैंने कॉल की और एसएम ने कहा कि मैं खुद जाके अभी मैडम देखता हूँ. और एसएम को उससे पहले पता नहीं था, मेरी कॉल से एसएम को पता चला कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है. एसएम खुद गया वहाँ पर, जाके इन्होंने खुद मेरे सामने वो सीसीटीवी फुटेज देखी. उन्होंने कहा कि मैडम लगता नहीं है कि कोई और चीज़ हुई है, लगता है कि वो जेन्युइनली डिच में गिरी है. क्योंकि 7:30 तक की फुटेज आपके पास है और उसके 2 मिनट बाद जो है वो 1122 को कॉल जाती है. तो 2 मिनट के अंदर कोई मार के नहीं फेंक सकता किसी को. 2 मिनट के अंदर ये जरूर हो सकता है कि आप लोगों की नाअहली और नालायकी और गफलत की वजह से कोई गिर के अपनी, उसकी ना सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान गई. आप लोगों को देख के खुदा का खौफ नहीं आता? और एक एक जगह के लिए 10-10 इदारे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं. सीएम बार बार एक बात कह रही, बार बार स्ट्रेस कह रही, किसी वजह से कर रही है ना.
یہ ہوتا ہے پھر اگر سٹریس میں. اور یہ پنجاب ہے, یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے, انسان کی نہیں جانور کی بھی جان قیمتی ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی گر جائے مر جائے کسی کو پرواہ نہ ہو. یہاں پہ میں بھی جواب دوں, یہاں پہ آپ بھی جواب دیں. اور اس کو بالکل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا. ہر سطح پہ ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی, بلکہ کرمنل ایپتھی ہوئی. ایک تو وہ عورت گر گئی, پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے, وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے, بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ ہلو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے اور کہہ دیا کہ اس کے آپس کے تعلقات خراب. اور نام ازما بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے. ازما بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, اس لیے کہ ازما بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو مل رہی تھی, وہی انفارمیشن ازما بخاری کو بھی مل رہی تھی. اور آپ لوگوں نے بالکل اتنے سرٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کی کہ جیسے ہوا ہی یہی ہے. میں احسن کے ساتھ آن لائن تھی, میں نے کہا احسن مجھے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھ کے بتاؤ وہ گری ہے یا نہیں گری. اب کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن سائٹ تھی, ایگزیکٹلی وہ فوٹیج مجھے نہیں ملی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو کیمراز تھے وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ریموو کیے ہوئے تھے کیونکہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. احسن از دیٹ ٹرو؟ لیکن بالفرض وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی.